بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسے ہفتے کی جہاں سے کریزی ٹائم شروع ہو جائے گا۔ 18 سے 25 تک کا یہ ہفتہ ہے، لیکن جو آسمانوں پر کریزی ٹائم ہے نا ان کی پلانٹس کی ایک کریزی ایکٹیویٹی، وہ چلے گی 20 جنوری سے 20 فروری تک۔ اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اور پورا یہ جو منتھ آف فیبرری ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، لیکن ہم نے دوسرے چینل پر کرنا ہے۔ سو کائنڈلی آپ اس چینل کے ساتھ ساتھ عالیہ نذیر احمد کے نام سے جو میں نے دوسرا چینل بنایا ہوا ہے اس پر بھی چیک آؤٹ کیجیے، کیونکہ یہاں پر میں صرف ہفتہ جو ہے وہ اپلوڈ کرتی ہوں، باقی ہر ویڈیو ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ سو میں نے شروع جو اپنا دوسرا چینل کیا ہے وہاں پہ منتھ اور ایسے بھی کوئی چیزیں جب کوئی نئی ڈسکس کرنی ہو تو میں اس پر کرتی ہوں۔ سو وہاں پر جائیے، اس کو تھوڑا سا رسپانس دیجیے، کیونکہ وہاں پر جو ہے ویوز تو ہیں، سبسکرپشنس نہیں ہیں، بٹ آپ کا جو ایک لائک ہوتا ہے یا آپ کی ایک ویو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے میٹر کرتا ہے، فائنینشلی نہیں، ادروائز اس طرح سے میٹر کرتا ہے کہ آپ کے جو لائک ہوتا ہے، آپ کا جو ہمیں رسپانس کرنا ہوتا ہے وہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، ہمارے لیے وہ بہت انکریجنگ ہوتا ہے۔ اس کو چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور اس پر فروری کا جو یہ کریزی ٹائم ہے، بونکر ٹائم ہے، اس کو ہم نے سارا وہاں پر فیبرری کو وہاں پر ہم نے کور کیا، اس کو وہاں پر دیکھیے۔ سو یہ جو ہفتہ ہے اس میں تو بگ پکچر ہے، بگ تھیمز ہیں، ایک ٹائم کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ ایسا ٹائم کہ جو سمجھ لیجئے سال 2026 جس کا کہ ہم کئی عرصے سے انتظار کر رہے تھے، کئی سالوں سے انتظار کر رہے تھے، اور اب ہم یہاں پر ہیں 26 میں آ گئے ہیں، تو اب وہ ساری ایکٹیویٹی جس کا ہم ویٹ کر رہے تھے اب وہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ یہاں پر یہ جو ہفتہ ہے اس میں 18 تاریخ کو 19 کو نیا چاند، شعبان کا چاند طلوع ہوگا۔ سو وہ ہوگا کیپریکن میں، وہاں سے ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے۔ کیپریکن میں اس نے چاند نے طلوع ہونا ہے، اور وہاں پر اس وقت جو ٹرپل پلینٹس کا کنجنکشن چل رہا ہے، جس کو مون بھی جوائن کر لے گا، گویا کہ ایسا ٹائم جو کہ ان یوزول ٹائم ہوتا ہے۔ 2 پلینٹس کا کنجنکشن تو ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو کنجنکشن ہے وہ سن، مرکری، وینس اور ان کو مارس نے بھی جوائن کیا ہوا ہے، اور سن بھی جوائن کر لے گا۔ اور یہ ایک بڑا اسٹرینج ٹائم ہوتا ہے کہ 6 پلینٹس آلموسٹ 5 ڈگری ٹو ایچ ادر ایک ہی جگہ پر ہوں، اور اس کے بعد وہ ایک دم وہاں سے موو کرتے ہیں، سارے لاسٹ ڈگری آف کیپریکن پر ہے، اور اس ہفتے میں ایک ایک کر کے سارے جو ہیں سن، وینس اور مرکری، یہ سارے جو ہیں یہ 25 تک آ جائیں گے ایکویریس میں۔ ایکویریس میں انہوں نے کنجنکشن کرنا ہے پلوٹو کے ساتھ، اور اس کے بعد 24 کو مارس بھی کنجنکٹ کر کے آ جائے گا ایکویریس میں۔ سمجھ لیجئے کہ یہ ایسا ٹائم ہے کہ اس میں ہر بندہ سوچتا ہے کہ یہ ہوا کیا، واٹ، اس طرح کی کوئی سچویشن ہے، ایکسٹریم ایکٹیویٹی۔ دیکھیں جب پلینٹس کینسر، کیپریکن ایک بہت اسٹرانگ ہاؤس ہے، وہاں سے نکلتے ہیں، ارتھ سے نکلتے ہیں اور ایک دم ایئر سائن میں آ جاتے ہیں۔ ایک کیپریکن جو ہے یہ اسٹرکچر ہے، اسٹرانگ اسٹرکچر ہے، یہاں پر آپ سمجھ لیجیے گورنمنٹ، اسٹرکچر، کنٹرول، اور وہاں سے نکل کے ایک دم ایئر ایکویریس جہاں پر آزادی ہے، جہاں پہ بغاوت ہے، اس طرح کا ایک سینیریو جہاں پہ یہ سارے آ جاتے ہیں، اور اس ایئر سے، اس فلٹر سے ان کی جو وائبز ہیں وہ ہم تک پہنچتی ہیں۔ سو اس طرح کا کوئی یہ ہفتہ ہے، اس میں وینس بھی کنجنکٹ کرے گا پلوٹو کے ساتھ، سن بھی کنجنکٹ کرے گا، اور مرکری بھی کنجنکٹ کرے گا۔ اور اس ٹائم پر اس کے بعد ایک اور اس ہفتے کی ہائی لائٹ ہے، وہ میرا خیال ہے کہ نیپچون کا ٹرانزٹ ہے، اینڈ آئی تھنک وہ 27 کو نیپچون ٹرانزٹ کرے گا۔ سو اب سمجھ لیجئے کہ نیپچون جو ہے وہ بھی لاسٹ ڈگری پر ہے پائسس کی، اور اس نے بھی ٹرانزٹ کر جانا، یعنی کہ ہوا جو ہے نا وہ بہت سخت تبدیلی کی ہے۔ سو یہ جو شفٹ ہے نا وائب کی، ارتھ سے ایئر، ایک یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد جو یہ ہے ہمارے جو ماحول ہے پوری دنیا کا، وہ بھی بہت زیادہ اس وقت چینج میں ہے، اور جو آپ سمجھ لیجئے کہ جو یہ والا ٹرپل کنجنکشن ہے یا ٹیٹرا کنجنکشن ہے، ٹرپل ہی سمجھ لیجئے کہ اتنے 5 ڈگری پہ سارے اتنا کلوز ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، تو یہ انڈیویجول لیول پر تو اچھا ہو سکتا ہے، بٹ اوور آل لیول پر یہ اس کو ہم پیراڈاکس کہہ سکتے ہیں، ایک پہیلی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹائم ہے جہاں پر ہم سیڈ سو کر رہے ہیں ایک لانگ ٹرم فیوچر کی۔ بہرحال وہ میں دوسرے اس میں بات کروں گی۔ یہاں پر ہفتے کے حوالے سے ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ یہاں کی انرجی شفٹ جو ہے یہ بہت اسٹرانگ ہے، اور اس کو سب محسوس کرنے والے ہیں۔
اور یہاں پر جو پالیٹکس ہے وہ کافی زیادہ سیریس ہو سکتی ہے، بہت زیادہ سیریس، ناٹ جسٹ سیریس، کیونکہ جو حالات ہیں ہماری سرکار کے لیے، وہ ہماری سرکار کے لیے اور ساؤتھ انڈیا پاکستان دونوں کی سرکاروں کے لیے نہ صرف مشکل ہیں بلکہ بہت مشکل ہیں یہ حالات یہاں پر، اور یہاں سے بچ نکلنا ڈنٹ کھائے بغیر اس طوفان سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ ایک اور بات سارے پوچھ رہے تھے ایران کی اس کا رجیم چینج کا، فی الحال اگر ہم حالات دیکھیں، پلانیٹری پوزیشن دیکھیں، ایران کا ذائچہ دیکھیں، تو اس حوالے سے مجھے رجیم چینج کی پاسبلٹی تو دکھائی ڈیفیکلٹ لگتا ہے، مشکل لگتا ہے۔ البتہ جنگ کا خدشہ زیادہ اسٹرانگ ہے، اگر ہم دونوں کو دیکھیں تو جنگ کا خدشہ زیادہ اسٹرانگ ہے، البتہ رجیم چینج ہو جائے اس کے امکانات ذرا کم ہیں، بلکہ کافی کم لگتے ہیں۔ پھر جو پاکستان ہے اس میں انٹرنل ڈیوائڈ زیادہ بڑھے گی، آپ کو پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا، بلکہ اس سے پچھلے بھی بتایا تھا کہ یورپ جو ہے وہ سارا اس ہفتے ان دنوں میں، ان مہینوں میں، جنوری فیبرری میں جو یورپ ہے اس کو بہت کچھ فیس کرنا پڑے گا۔ آپ نے دیکھ لیا وہ کیا کچھ فیس کر رہا ہے، اور اس کے بعد اب ہم پاکستان میں آ جائیں تو یہ ٹائم جو ہے اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ ہفتے 20 جنوری سے لے کر 20 فروری تک کا ٹائم ایسے سمجھ لیجئے کہ اس ایک مہینے میں ہو سکتا ہے ہم 1 دہائی کا سفر مکمل کر لیں، اتنے سالڈ اور اسٹرانگ دن ہے پلانٹری حوالے سے، آسمانی کونسل کے حوالے سے۔ زمین کا ہمیں نہیں پتہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ اس میں ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ اس میں لیک ویڈیوز بہت زیادہ ہیں، لیک انفارمیشن بہت زیادہ ہے، یہ بات پچھلے ہفتے بھی تھی، آپ کو بتایا تھا، اس ہفتے تھوڑی سی زیادہ اسٹرانگ ہے، جب انفارمیشن لیک ہوگی، ویڈیوز لیک ہوں گے، راز افشاں ہوں گے اس طرح کی۔ اور اس کے بعد دنیا کے چاروں کونوں سے، نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اینڈ ویسٹ، چاروں کونوں میں اس ہفتے پرابلم دکھائی دے گی۔ خبریں اس طرح کی آئیں گی کہ وہاں جنگ ہوگی، وہاں پہ سرحدیں، کسی نے سرحدوں کی خلاف ورزی کر لی، کہیں پر کوئی حملہ ہو گیا، اس طرح کی خبریں جو ہیں یہ آپ کو ساری دنیا سے نظر آئیں گی۔ بہرحال پاکستان میں یہ ہے کہ احتجاج بڑھیں گے، اور لوگ، جیسے میں آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ لوگ سڑکوں پہ دکھائی دیتے ہیں، اس ہفتے بھی مجھے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر دکھائی دیتے ہیں۔ اب چلتے ہیں آپ کے انڈیویجول پلانٹس کی طرف۔ ہمارے جو ایریز دوست ہیں ان کے لیے ہفتہ جو ہے یہ بڑا دبنگ قسم کا ہفتہ ہے، کیونکہ اس ہفتے میں ایک تو نیا چاند ہے، وہ بھی آپ کے 10ویں گھر میں، 10ویں گھر کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے یہاں پر۔ آپ سمجھ لیجئے کہ جتنے پلانٹس ہیں وہ اس ہفتے شفٹ کرنے والے ہیں۔ نیا چاند طلوع ہوگا، نئے چاند کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی سن، مرکری، وینس، یہ سارے جو ہیں یہ ایریز آپ کے 11ویں گھر میں آ جائیں گے، یعنی کہ آپ کا جو یہ ٹائم ہے یہ آپ کے لیے کمپٹیشن کے حوالے سے بہت اسٹرانگ ہے۔ لوگ آپ کے ارد گرد کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کا آپ پر امپیکٹ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایریز دوستوں کے لیے ایک پاورفل ریسیٹ کا ہفتہ ہے، اور اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی وائس بھی شارپ ہو سکتی ہے، آپ میں ضد کا ایک ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ آ سکتا ہے، اور آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی تھوڑا سا اسٹف ہو سکتا ہے۔ لوگ آپ سے تھوڑا سا یعنی کہ آپ کی وائس سے تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے لوگوں کو۔ اور دوسرے بات، کیونکہ اس ہفتے آپ کے اندر ایک لاشعوری طور پر یہ ڈٹرمنیشن ہے کہ جو چیز آپ کی ہے وہ آپ کو چاہیے واپس، کچھ اس طرح کا یہ ہفتہ ہے۔ اور اگریسو جو ہے نا لوگ آپ کے ارد گرد دکھائی دیتے ہیں، کمپٹیشن ہے، اور اس اگریشن میں اور کمپٹیٹیو جو وائب ہے اس میں کمیونیکیشن کے ایررز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ مس کمیونیکیشنز ہو سکتی ہیں، اور کمیونیکیشن کے پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ آپ نے خاص طور پہ جو 19 اور 20 یہ 2 دن ہیں اس ہفتے میں، یعنی ہفتہ شروع ہوتے ہی منڈے اینڈ ٹیوزڈے، آپ نے تھوڑا سا کیئرفل رہنا ہے، کیونکہ آپ سمجھ لیجئے کہ اٹس لائک میکنگ ویوز، چیزیں جو ہیں وہ بلڈ اپ ہو رہی ہیں۔ سو اس طرح کا یہ ہفتہ آپ کے لیے بن رہا ہے، جہاں پر آپ نے چیزوں کے بلڈ اپ کو جو ہے اس پہ نظر بھی رکھنی ہے، لوگوں کے رویے پہ بھی نظر رکھنی ہے، آپ کا لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ چل رہا ہے اس پر آپ نے نظر رکھنی ہے، کسی بھی چیز کو مس آؤٹ نہیں کرنا، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ جیسے آپ کی نظر بچا کر کوئی حرکت ہو سکتی ہے، کوئی کانسپریسی ہو سکتی ہے، آپ کو جیسے آپ سے چھپا کر، جیسے جان بوجھ کر کوئی چیز انفارمیشن
انفارمیشن آپ سے چھپائی جا سکتی ہے. اور پھر یہ کہ آپ کو غصہ جان بوجھ کے دلایا جا سکتا ہے, جان بوجھ کر آپ کو اریٹیٹ کیا جا سکتا ہے, جسٹ ٹو آپ کو فورس کرنے کے لیے کہ آپ کوئی رانگ ڈیسیشن لے لیں. آپ نے اس پر بچنا ہے. یہ ایک ہفتہ نہیں ہے, یہ ایک شیک اپ ہے. یہاں پہ چیزیں بہت زیادہ شیکی ہو سکتی ہیں آپ کے لیے. آپ نے اپنے ٹیمپر کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے, کیونکہ جتنے بھی لوگ ارد گرد دکھائی دیتے ہیں جانے انجانے طور پر وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ کچھ جو ہے آپ کو ڈیفینسو کھیلنے پر مجبور کر دیں, آپ سے کوئی غلطی کرا دیں, یا آپ کوئی جسے کہتے ہیں نا ایسی غلطی کر دیں جس کو کہتے ہیں کہ اندازے کی غلطی. آپ ایک غلط اندازے سے کوئی غلط داؤ کھیل جائیں, ایسی کوئی انرجی دکھائی دیتی ہے. اس ہفتے کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس ہفتے آپ کے لیے کوئی بہت پازیٹیو نیا اپرچونٹی یونیورس کی طرف سے آئے گی. قدرت آپ کو کچھ بہتر, کچھ بڑا, کچھ ایسا جس سے آپ کے لیے کامیابی کے راستے کھولے, راستے کی رکاوٹیں دور کرنے کا یہ, اور خاص طور پہ وہ رکاوٹیں جو انسانوں نے اور لوگوں نے آپ کے لیے کھڑی کی ہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی ہے, آپ ہر طرح کی دلدل سے بچیں. کوئک سینڈ جس کو کہتے ہیں, آپ کو جان بوجھ کر ایسے معاملات میں پھنسایا جا سکتا ہے جہاں پر آپ دلدل میں پھنس جائیں اور آپ پھر نکل نہ سکیں. سو اس پر آپ نے بچنا ہے. آپ کی لو وائب میں تھوڑا سا غصہ بھی آ سکتا ہے, تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ بھی آ سکتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ کہ ہو از دا باس. یہ ایک کافی سیریس مسئلہ ہے. آپ کا اس ہفتے کا لاکی نمبر بہت اچھا ہے, دس از 8888, جس کو ہم فراوانی کہتے ہیں. آپ کا نئے چاند کا میسج اس ہفتے نیا چاند ہے. نیا چاند آپ کو میسج دے رہا ہے کہ ہر حال میں پر اعتماد رہنا, اندر چاہے زلزلہ بھی آیا ہو لیکن چہرے اور آنکھوں سے اعتماد میں کمی نہ ہو. آپ کا جو لاکی سٹون ہے اس ہفتے کا وہ بلڈ سٹون بن رہا ہے, اور بلڈ سٹون جو ہوتا ہے یہ ویسے بھی ایریز کو سوٹ کرتا ہے. آپ کا اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے ہمسا ہینڈ. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہاتھ اکثر آپ کو ڈیکوریشن پیسز میں جولری میں نظر آتا ہے, ہینڈ بنا ہوا, تو وہ پروٹیکشن کی نشانی ہوتی ہے. دیٹ از واٹ یو وانٹ اے ہینڈ. آپ کا جو لاکی چارم ہے, آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے دیواریں اور پل ایک ہی میٹیریل سے بنتے ہیں, لیکن ایک ملاتا ہے دوسرا تقسیم کرتا ہے. اس لیے دیواریں کھڑی کرنے کی بجائے لوگوں کو ملانے والا پل بنے, یعنی کہ لوگوں میں ناراضگی نہ پیدا ہونے دے, نہ خود ناراض ہوں, نہ ناراض کریں اور نہ ناراض ہونے دیں. Now we'll move to Taurus, the next sign. 18 سے 25 تک کا جو ہفتہ یہ ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ایسی چیزیں شیپ لینے لگ جاتی ہیں, جیسے آپ مٹی کا ایک ڈھیر جو ہے وہ مجسمے کی شکل اختیار کرنے لگ جاتا ہے, اس کے نقوش ابھرنے لگ جاتے ہیں. اس طرح کا یہ ہفتہ ہے آپ کے لیے. اس میں اپنے بگ پکچر پر نظر رکھنی ہے, اپنے اس چیز پر نظر رکھنی ہے, اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ گرینڈ اسکیم آف تھنگس کیا ہے, اس میں ایونٹس کس طرح سے چل رہے ہیں, اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ سیلف ڈاؤٹ کر سکتے ہیں, جیسے آپ کو اپنے اوپر شک, اپنے کہ میں نے ٹھیک کیا, میں نے غلط کیا, اس سے یہ تو نہیں غلط ہو گیا, کیونکہ آپ کے ارد گرد لوگ بھی بہت ہیں جو آپ کو آپ کی غلطی کا احساس دلا رہے ہیں. سو ڈونٹ بادر. اس کے بعد آپ کا جو 9th اور 10th ہاؤس ہے یہ بہت زیادہ اہم ہونے والا ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی جو ہے اس میں آپ دوسرے لوگ آپ کی زندگی میں کیا رول پلے کر رہے ہیں, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے آپ کے لیے. لوگ جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں بہت عرصے سے, میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ یہ وائب چل رہی ہے کہ لوگ آپ کی زندگی میں انٹرفیئر کر رہے ہیں آپ کو بار بار. تو وہ جو انٹرفیئرنس ہے لوگوں کی آپ کی زندگی میں, وہ تھوڑا سا آپ کو موومنٹ جو ہوتی ہے نا, فارورڈ موو کرنا, وہ تھوڑا سا آپ کو روک رہی ہے. اور آپ نے اس ہفتے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی جو مووز ہے وہ پریکٹیکل ہیں, آلدو کہ چیزیں انسپائرڈ ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی آپ پریکٹیکل اس ہفتے پلان کر رہے ہیں. اور آپ کے لیے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو رولر ہے وینس, وہ اس ہفتے نہ صرف ٹرانزٹ کر رہا ہے, وہ گھر بدل رہا ہے. اس نے گھر بدل کر چلے جانا ہے آپ کے 10ویں گھر میں, اور یعنی کہ ارتھ سے نکل کے اس نے ایئر میں چلے جانا ہے, اور ایئر جو کہ آپ کا کریئر کا گھر بنتا ہے. سو وہاں پر آپ کا وینس ہوگا, وہاں جا کے اس نے کنجنکٹ کرنا ہے پلوٹو کے ساتھ, گویا کہ
ٹوٹل ٹرانسفارمیشن. زندگی جو ہے وہ ریسیٹ میں ہے. آپ کا کام، کریئر، جاب، ان دنوں میں آپ نے اپنے ریپوٹیشن کا، اپنے شہرت کا خیال رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 10th ہاؤس جو ہوتا ہے وہاں وینس، یعنی کہ آپ نے اپنے جو آپ کی زندگی کی بنیادیں ہیں نا، پلرز ہیں جن پر آپ کی زندگی کھڑی ہے، ان کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ لو اینڈ ورک لائف، پروفیشنل لائف اینڈ پرسنل لائف، اس کا بیلنس آپ نے رکھنا ہے. بیلنس کہیں آؤٹ ہو رہا ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اور وینس کا پلوٹو کا کنجنکٹ کرنا آپ کے 10ویں گھر میں مینس ٹوٹل آپ کے رویے کی تبدیلی ٹورڈز، آپ کے رویے کی تبدیلی پریکٹیکل چیزوں کی طرف. کوئی کام آپ پہلے کیسے کرتے رہیں، آپ پہلے کھانا کیسے بناتے رہیں، آپ اسے ایک نئے طریقے سے، ایک نئی ریسیپی سے بنائیں گے. تو اس طرح سے یعنی کہ آپ اس ہفتے اپنی جو بیسک لائف کو چلانے کی ریسیپی ہے اس کو چینج کرتے مجھے دکھائی دیتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو فنڈامنٹل یا بیسک چیزوں کی طرف آپ کی توجہ جو ہے وہ دلائی جائے گی. آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ لو ہے، محبت ہے، آفرز ہیں، اپرچونیٹیز ہیں. اور جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ اپرچونیٹیز ایسا لگتا ہے کہ چل کر آپ کے پاس خود آئیں گی. آپ کی نیگیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ نے ایک تو اپنی اسکن کا خیال رکھنا ہے. اسکن الرجیز ہو سکتی ہیں، اسکن پر کوئی ایشوز آ سکتے ہیں، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اینڈ سیکنڈ، وہ اریٹیشن سے، اریٹیبلٹی سے ہو رہا ہے. یہ سائیکوسومیٹک ہے، ذہن کہیں الجھ رہا ہے، آپ کو کوئی اریٹیشن محسوس ہو رہی ہے جس سے کہ آپ کی اسکن پہ ریشز آ سکتے ہیں. لوگ آپ کو اریٹیٹ کر رہے ہیں، اور اریٹیٹ کر رہے ہیں کہ جیسے لاسٹ مومنٹ پر آپ کو کنفیوز کرتے ہیں. سو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. لو وائب میں ویسے تو لو وائب ٹھیک ہے، لیکن سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ کچھ اس طرح کے اتار چڑھاؤ آ جاتے ہیں بندے کی لو لائف میں کہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ رائٹ اینڈ رانگ مجھے کیا ڈیسیژن لینا ہے، کہاں پر تک میں نے برداشت کرنا ہے، کہاں تک میں نے برداشت نہیں کرنا. میں بھی کہ آپ کو یہ اس ہفتے فیس کرنا پڑ جائے. آپ کا لاکی نمبر ہے 37، 3 and 7. نیا چاند اس ہفتے طلوع ہو رہا ہے کیپریکارن میں، یعنی کہ آپ کے 9ویں گھر میں. وہاں سے وہ آپ کو میسج دے رہا ہے کہ اپنے اندر احساس تحفظ کو انکریز کیجیے، پیدا کیجیے. سینس آف سیکیورٹی یہ اپنے اندر لے کر آئیے. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی سٹون ہے وہ بلیک ٹورملین ہے، کالا ترملین. جب اس طرح کی ایکٹیویٹی آپ کی زندگی میں ہے ان دنوں کالا ترملین جو ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایبزارب کرتا ہے نیگیٹیو انرجی کو. آپ کا جو لاکی سٹون ہے، لاکی شام ہے آپ کا اس ہفتے کا، وہ بن رہا ہے کمل کا پھول پتوں کے ساتھ. کمل کا پھول، نہ صرف کمل کا پھول بلکہ پتے بھی. آپ کا اس ہفتے جو جیسے کسی کھلونے لے کر کسی چیریٹی میں، کسی یتیم خانے میں ایسے بچوں کو کھلونے دیجیے جو کھلونے افورڈ نہیں کرتے. یہ آپ کا ڈیوائن میسج بھی ہے اور چیریٹی بھی ہے. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن جیمنائی کی طرف. یہ جو ہفتہ ہے 18 سے 25 تک کا، اس میں آپ کا رولر جو ہے جیمنائی، وہ اس ہفتے بہت ایکٹیو ہے. آپ کا جو رولر مرکری ہے وہ بہت ایکٹیو ہے. مرکری جو ہے وہ اس ہفتے کنجنکٹ بھی کر رہا ہے، سن کے ساتھ بھی کنجنکٹ کر رہا ہے، پلوٹو کے ساتھ بھی کنجنکٹ کر رہا ہے. اس کے بعد وہ گھر بھی بدل رہا ہے، پوری دنیا کی انرجی وائب بھی چینج کر رہا ہے. سو آپ کی اپنی لائف کی وائب بھی تو اوبویسلی چینج ہوگی. سو اس جو اوور ایکٹیویٹی ہے آپ کے رولر کی، وہ آپ کی زندگی کو بھی کافی زیادہ ایکٹیو کری. اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا مستقبل کے دروازے ایک دم کھلتے ہیں، فیوچر پلاننگ ایک دم آپ کے سامنے ہوتی ہے. اب ایک دم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں کیا سے کیا ایک دم تبدیلی پازیٹیو آ سکتی ہے. آپ کو تھوڑا سا بولڈ ہونے کی ضرورت ہے. جیمنائی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بولڈ ہو، آپ کافی زیادہ بولڈ آلریڈی ہیں، لیکن اس ہفتے آپ نے تھوڑا سا اپنے جو بولڈ آپ کی اپیرنس ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے. کیونکہ لوگ کچھ اس طرح سے بھی ہیں کہ جو آپ کو آپ کے اگر آپ بہت بولڈ نہ ہوئے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر آپ نے اس ہفتے ٹریول میں 9th ہاؤس بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی ٹریول، اگر آپ کا ان دنوں ایگزام ہے فیبرری میں، اگر آپ کوئی فیبرری 18 سے 25 کے درمیان کوئی ایگزام ہے، کوئی پریزنٹیشن ہے، کوئی انٹرویو ہے، تو اس میں آپ نے بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے. اور پھر آپ نے جیسے ہوتا ہے نا کہ ایوری ڈاکیومنٹ
ہر ڈاکومنٹ کا ہر نقطہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. پھر آپ کے جو فائنانشیل سچویشن ہے, کوئی ایسا, لاسٹ ویک بھی آپ کو یہی کہا تھا کہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے, کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو زیرو کو ہیرو بنا دے. کوئی ایک ہٹ ایسی لگ سکتی ہے, کوئی ایک آپ کو لوز بال ایسا مل سکتا ہے جس پہ آپ چھکا لگا سکتے ہیں. اس حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد آپ نے جیسے کہتے ہیں نا کہ رکے ہوئے اٹکے ہوئے کام, یہ بہت زیادہ آپ کے ہو سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جیلسیز بہت زیادہ ہے, جیلسیز بہت زیادہ ہے. اور یہ جیلسیز آ رہی ہیں آپ کے ارد گرد کے لوگوں سے. جیلس وائب بہت زیادہ ہے, اور اس حوالے سے اگر کوئی آپ کو کاموں میں رکاوٹ آ جائے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ اوور لوگ جو ہے نا وہ اینکشیس ہو رہے ہیں. ایک سم ٹائمس ہم کہتے ہیں نا آپ اینکشیس ہو رہے ہیں, تو یہاں مجھے لگتا ہے کہ لوگ اینکشیس ہو رہے ہیں, نہیں برداشت ہو رہا لوگوں سے. اور آپ کو بھی تھوڑا سا اپنا آپ شو آف کرنا چاہیے. یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جہاں آپ کو لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, آپ کی آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, آپ کے پوائنٹ آف ویو کیا ہے, آپ چاہتے کیا ہے, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اس طرح کی ساری سچویشنز جو ہیں آپ کو اوور ایکسپریس کرنا چاہیے اس ہفتے اپنے آپ کو. اور پھر یہ کہ آپ کے صرف ایک احتیاط مانگتا ہے یہ ہفتہ, اور وہ یہ کہ جہاں آپ کے جوائنٹ سٹاکس ہیں یا سٹاک ایکسچینج ہے یا جوائنٹ آپ کے ایسٹس ہیں, وہاں پر آپ کو احتیاط کرنی ہے. خود ہر چیز کا وہ کیجیے, دھیان کیجیے, اور خود چیک آؤٹ کیجیے ہر چیز کو. آپ کی اس ہفتے کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوں گے. یونیورس یوں آپ سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ ہر کام میں کامیاب ہوتے دکھائی دیتے ہیں. آپ کی نگیٹو انرجی جو بھی ہم نے یہاں بھی دیکھی تھی, لوگوں کا اوور جیلسی, اوور انگزائٹی اور ایول آئی, سو تھوڑا اپنی ایئر کو کلین رکھیے گا. آپ کی جو لو وائب ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ جس کا ساتھ آپ چاہتے ہیں آپ کو اس کا ساتھ مل سکتا ہے, اور بڑی آسانی سے مل سکتا ہے. آپ کا لکی نمبر ہے 4 نمبر بیسیکلی ایک ارتھ کویک ہوتا ہے. جس ہفتے کا نمبر بھی 4 ہوتا ہے وہ اپنے بہت ہلچل لے کے آتا ہے, اور یہ ہفتہ ویسے ہی بہت ہلچل سے بھرا ہوا ہے. سو بی کیئرفل. نیا چاند طلوع ہو رہا ہے آپ کے 8ویں گھر میں, وہاں سے وہ آپ کو میسج دے رہا ہے کہ جو خوف ہے اس کو اپنے اندر سے نکال دیں. اس نئے چاند کا جو پہلا کام ہے وہ یہ کیجئے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے خوف سے, جو انٹرنل آپ کے اندر دبے ہوئے خوف ہیں, غصہ ہے, وہ اپنے اندر سے صفائی کیجئے اس کی. آپ کا لکی سٹون بن رہا ہے اونیکس, گرین اونیکس. دس از گرین اونیکس, یہ آپ کا لکی سٹون بن رہا ہے. آپ کا جو لکی چارم اس ہفتے کا بن رہا ہے وہ ایک درخت بن رہا ہے, براؤن کلر کا درخت. اس کے اوپر اگر گہرے میرون پھول ہوں, گہرے سرخ پھول, آپ کا لکی چارم بن رہا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ ایک خوبصورت دل 1000 خوبصورت چہروں سے بہتر ہے, یہ یاد رکھیے گا. اور پرندوں کو دانہ ڈالنا اس ہفتے مت بھولیے گا. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف, اور وہاں دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے. جو 18 سے 25 تک کا ہفتہ ہے یہ ہمارے کینسر دوستوں کے لیے ایسا ہفتہ ہے کہ جہاں آپ بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو سکتے ہیں. بہت زیادہ اس ہفتے آپ, کیونکہ جو پچھلا ہفتہ تھا یہ بھی اور یہ والا ہفتہ بھی بہت زیادہ آپ کے لیے ہیکٹک اور ایکٹیو ہونے والا ہے. یہاں پر آپ کا 7واں گھر بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے, جو بالکل اپوزٹ گھر ہوتا ہے, اس گھر میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی تھی. کیپریکارن میں ٹرپل کنجنکشن بھی ہوا وہاں پر, اور اس کے بعد وہاں پر ٹرپل کنجنکشن بھی ہوا, اور وہیں پر چاند بھی طلوع ہونا ہے. آپ کا جو رولر ہے وہ طلوع ہونا ہے کیپریکارن میں. سو کیپریکارن کے حوالے سے, آپ کے 7ویں گھر کے حوالے سے, آپ کے کن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں, آپ کی جسم شادی کا یا ریلیشن شپ کا یا پارٹنرشپ کا یا دنیا کا گھر کہتے ہیں, دنیا کے ساتھ جو آپ کی انٹریکشن ہے وہ کافی زیادہ افیکٹ ہوئی ہوگی. اب آگے اس ہفتے کے مڈ میں, ہفتے کا جو 18 تاریخ کو, 18 یا 19 تاریخ کو, ہفتے کے آغاز کے ساتھ ہی چاند طلوع ہو جائے گا, آپ کا رولر طلوع ہو جائے گا. اور پھر
جو یہ پچھلے 3 جنوری کا پورا چاند تھا وہ بھی آپ کے گھر میں. سو یہ جو ٹائم آپ کے لیے گزر رہا ہے یہ تھوڑا ایگزاسٹ کر دینے والا ٹائم ہے. اس میں ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے اور اس ایکٹیویٹی سے آپ کو تھوڑا سا ٹائم آؤٹ لینا پڑے گا. ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کو سستی محسوس ہو سکتا ہے آپ کا کام کرنے کو دل نہ چاہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دم آپ کو لگے کہ میرے کندھوں سے سارا بوجھ اتر گیا اور آپ ایک دم لائٹ اینڈ برائٹ ہو جائیں. سو دس از کائنڈ آف ویک کہ جہاں آپ ایکسٹریم موڈ سوئنگز آپ کو دکھائی دیتی ہیں کہ کبھی آپ کو لگتا ہے بالکل آئی ایم ہیپی, آئی ایم اوکے, آئی ایم گڈ, اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے تو سونا ہے, مجھے تو نیند آ رہی. تو اس طرح کا یہ ہفتہ ہے. اور پھر ایسے بھی کہ آپ کو اس ہفتے غصہ بہت زیادہ بلا وجہ لوگوں پر غصہ آ سکتا ہے. خیر مجھے بلا وجہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اس غصے کی بہت ساری وجہ ہیں بھی صحیح, لوگوں کی آپ کو اریٹیٹ کرنا سب سے بڑی وجہ اس ہفتے کی دکھائی دیتی ہے. اور پھر یہ کہ لوگوں کا جو فائنانشیل مس مینجمنٹ ہے وہ کافی زیادہ اس ہفتے مجھے لگتا ہے کہ جیسے جو فائنانشیل مس مینجمنٹ ہے لوگوں کی آپ کے ارد گرد رہنے والوں کی وہ آپ کو اریٹیٹ کر سکتی ہے. آپ کی ٹریول بھی ہو سکتا ہے اس ہفتے, بھاگ دوڑ گھر سے باہر نکلنا, گھومنا پھرنا زیادہ ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے اس ہفتے آپ زیادہ ٹائم گھر سے باہر گزاریں گے. اس میں شاپنگ بھی ہو سکتی ہے, اس میں سٹی ٹو سٹی ٹریول بھی ہو سکتا ہے. شاپنگ مینس کہ بہت زیادہ گھر سے باہر نکلنا, سڑکوں پر رہنا, اور اوورسیز ٹریول بھی ہو سکتا ہے. سو ٹریول جو ہے وہ اس ہفتے کی ہائی لائٹ ہے. آپ کی اس ہفتے کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا جو یہ ہفتہ ہے یہ جیسے سیلیبریٹ آپ کرتے ہیں. دس ویک آپ اپنی کسی کامیابی کو سیلیبریشن کا ہفتہ ہے. سیلیبریشنز میں کامیابی کی سیلیبریشن کا آپ کی نیگیٹو انرجی اور آپ کے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کنفیوژن, چیزوں کا مکس اپ ہونا, آپس میں مڈل ہو جانا, سمجھ نہ آنا, کلیئرٹی, فوگ, کلیئرٹی نہیں ناٹ کلیئرٹی. یہ لو وائب بہت اسٹرانگ ہے. ایسے لگتا ہے کوئی نئی محبت, یو آر اٹریکٹنگ لو. بہت ہفتوں سے آپ لو کو اٹریکٹ کر رہے تھے کیونکہ آپ کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے جوپیٹر اور آپ کے اپوزٹ سن بیٹھا ہوا ہے. سو لو کو آپ کافی زیادہ اٹریکٹ کر رہے تھے. تو لیٹس سی کہ اس ہفتے بھی اسی طرح سے یو آر اٹریکٹنگ لو. آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ بن رہا ہے 5. آپ کا نیا چاند آپ کے ساتھ میں گھر سے بیٹھ کر آپ کو میسج دے رہا ہے کہ آپ کو جو جواب چاہیے تھا دیٹ از آن اٹس وے. آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملنے ہی والا ہے. آپ کا لکی اسٹون ہے میلاکائٹ, گرین کلر کا پتھر. اگر میلاکائٹ نہیں بھی ملتا تو کوئی بھی گرین کلر کا پتھر. آپ کا جو لکی چارم ہے وہ بن رہا ہے ٹرٹل, کچھوا جس کو کہتے ہیں. اور اگر وہ آپ کو براؤن یا گرین مل جائے یا گرین اینڈ براؤن مل جائے تو دیٹ از بیسٹ فار یور لکی چارم. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے چوپایوں کو چارہ ڈالیے, کیونکہ آپ کے جو مسئلے ہیں وہ جڑ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے, اکھڑ جائے اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے تو جو چوپائے ہیں جیسے بکریاں, بھینس سے, ان کو چارہ ڈالیے یا چیریٹی کر دیجئے چارہ, یا اینی تھنگ گرین اس کی چیریٹی کر دیجئے. اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف. ہمارے لیو دوستوں کے لیے یہ ہفتہ کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ہفتے میں آپ کا جو رولر ہے سن, اس نے گھر بدلنا ہے. اس نے آپ کے 6 گھر سے آپ کے 7 گھر ایکویریس میں آ جانا ہے اور یہیں پر اس کو 17 تاریخ کو گرہن بھی لگنا. سو گرہن سیزن جو ہے وہ آپ کے لیے سمجھ لیجیے شروع ہو جائے گا. نئے جو گرہن سیزن شروع ہوگا 10 فروری سے آپ کے. سو 10 فروری کو ہم تب دیکھیں گے. ابھی تو سن جو ہے اس کو گرہن لگنے والا ہے. سو 17 تاریخ کو. تو آپ کے لیے یہ ٹائم جو ہے جہاں پر یہ گرہن کا ٹائم شروع ہوتا ہے, آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا فوکس میں لے کر آنا ہے کیونکہ آپ کا جو پلانٹ, آپ کا جو رولر ہے وہ کنجنکٹ کر رہا ہے. کبھی اس نے مرکری کے ساتھ بھی اس ہفتے کنجنکٹ کرنا ہے, اس نے پلوٹو کے ساتھ بھی کنجنکٹ کرنا ہے, اور اس نے وینس کے ساتھ بھی کنجنکٹ کرنا ہے. یعنی کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے آپ کے خیالات میں, سوچوں میں, فیلنگز میں پازیٹیو چینجز دکھائی دیتے ہیں. آپ کافی کچھ اس طرح کا جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ یو گیٹ بیٹر,
یو گیٹ بیٹر جب آپ کا رولر آپ کو یعنی کہ ون آف اے کائنڈ قسم کے یہ ٹرپل کنجنکشنز ہیں جہاں پہ سن مرکری وینس شامل ہیں اور پلوٹو بھی پاس ہی ہے, مارس بھی پاس ہی ہے, سارے پلانٹس ارد گرد جو انر پلانٹس ہیں وہ سارے آؤٹر پلانٹس کے ساتھ اینگلز بنا رہے ہیں, ایکسپیکٹس بنا رہے ہیں, اور آپ کا جو رولر ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے. سو زندگی جو ہے وہ آپ کی کئی طرح سے ملٹیپل ویز تبدیل ہو سکتی ہے, اور یہ جو ہفتہ ہے یہ ہفتہ شروع کر رہا ہے ٹریگر, جیسے وہ بٹن نہیں ہم دباتے, تبدیلی کے آغاز کو یہ شو کرتا ہے, اور یہ تبدیلی بہت پازیٹیو ہے کیونکہ قدرت ہمیشہ آپ کو پازیٹیوٹی دیتی ہے. قدرت کے جو ہے یہ آپ کے لیے اچھے کا سامان کرتی ہے. تبدیلیاں جو ہوتی ہیں یہ کوئی نہ کوئی بیٹر ریزلٹس ہی لے کر آتی ہیں. لیکن جو چیز ہمارے لیو دوستوں کا مسئلہ ہے نا وہ یہ کہ یہ بہت پسند کرتے ہیں تبدیلی کو, ایڈونچر کو, بدلتے حالات کو, چمکتے سورج کو, لیکن یہ اپنے ٹیمپر کو لوز کر جاتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا فلسفے کا اس ہفتے اور نفسیات کا دھیان رکھنا ہے. آپ نے اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی لڑائی یا جھگڑا یا کسی نے کوئی چیلنج تھرو کیا تو آپ نے دیکھنا ہے, آپ نے ری ایکٹیو نہیں ہونا, لیٹس سے آپ نے پرو ایکٹیو رہنا. آپ نے لوگوں کو اسپیس دینی ہے, کہنی ہے آپ یہ سوچیں کہ اپنی پریشانی میں پھیر رہا ہوگا جو میرے ساتھ اس طرح بات کی. اس طرح اپنے اوپر پرسنل کسی بھی چیز کو نہیں لینا. کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ چیزوں کو پرسنل نہ لیں. اور اس کے بعد آپ نے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ تھوڑا سا جیسے لیڈرشپ ہوتا ہے, لیڈرشپ آپ بہت زیادہ لیڈرشپ آپ کے اندر کوالٹیز ہیں, لیکن آپ کسی کی اتھارٹی برداشت نہیں کر سکتے. اس کو بھی برداشت کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ کس طرح سے آپ کسی کو اوبیڈینٹ کیسے ہوتے ہیں. فور ونس یہ بھی سیکھیے کہ اوبیڈینٹ کیسے ہونا ہے. بس آپ نے اپنے آپ کو برن آؤٹ ہونے سے بچانا ہے, اور اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے اس بات سے کہ آپ تھکن, بہت اوور تھکن آپ محسوس کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا جو رولر ہے وہی اتنا ایکٹیو ہے, تو اوبویسلی پھر وہ جو انرجی ہے وہ آپ کو بھی ایگزاسٹ کر سکتی ہے. تو ان اپرچونٹی سے فائدہ آپ اسی صورت میں اٹھائیں گے اگر آپ ریسٹ کریں گے, آرام کریں گے, اور اس کے بعد اس جو یہ اتنے آپ کی ایکٹیویٹی ہے اس مہینے آپ کے 6th ہاؤس سے سارے پلینٹس نکل کے آپ کے 7th ہاؤس میں آ جائیں گے. 7th ہاؤس مینس دنیا. تو آپ کی جو دنیا ہے جس میں آپ رہتے ہیں وہاں بہت ساری آپ کو جو انٹرپرسنل تبدیلیاں ہیں ان کا سامنا ہوگا. لوگوں کے ساتھ رشتے, لوگوں کے ساتھ تعلقات, ان کے ساتھ انٹریکٹیو ہونا, اس سے بہت ساری تبدیلیاں اس ہفتے دکھائی دیتی ہیں. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی وہ کہہ رہی ہے پیسہ, منی, ملٹیپل آپ کی سورس آف انکم, اور آپ کو پیسے کی بہت زیادہ یا روحانی یا مادی جو بھی آپ جس بھی منزل پر ہیں اس منزل سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی, دھوکہ, جھوٹے وعدے, کسی کے وعدے پہ یقین مت کیجیے گا. لو وائب بہت فاسٹ ہے, بہت تیزی سے چیزیں ہوتی دکھائی دیتی ہیں. بہت سارا معاملہ جو ہے جلدی سارٹ آؤٹ ہوتی چیزیں دکھائی دیتی ہیں. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی نمبر ہے وہ بن رہا ہے 56, 5 and 6. نیا چاند آپ کے 6ٹھے گھر میں طلوع ہو رہا ہے. وہاں سے وہ میسج دے رہا ہے کہ اپنے خوابوں پہ سمجھوتا نہ کرنا, اپنے خوابوں پر یقین رکھنا. آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ بن رہا ہے اس ہفتے کا ہارٹ, گولڈن رنگ کا ہارٹ, گولڈن شیپ آف ہارٹ. آپ کا جو لاکی سٹون اس ہفتے بن رہا ہے وہ بن رہا ہے گولڈن ٹوپاز. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اگر وقت خوبصورتی سے گزارنا چاہتے ہیں تو اسے اپنوں کے ساتھ گزاریے, اور اپنے ارد گرد موجود کسی غریب بچے کے دودھ کا اہتمام کر دیجیے. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف. ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ پھر اگین آپ کو بتا رہی تھی میں, پچھلے کئی ہفتوں سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کا جو رولر ہے وہ بہت بزی ہے. اس ہفتے وہ اور بزی ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اس ہفتے پھر اس نے ارتھ سائن سے نکل کر تو اس نے آ جانا ہے, مرکری نے ٹرانزٹ کر جانا ہے کیپریکون میں. آئی تھنک 20-21 کو جیسے شروع ہوگا نا یہ ہفتہ, تو اب سن, وینس, مرکری یہ سارے
कैप्रिकॉन से निकल कर तो आ जाएंगे एक्वेरियस में, और एक्वेरियस में जहाँ प्लूटो मौजूद है, ये 6-7 प्लैनेट्स जो है एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब 5 डिग्री के फासले पर, आप समझ लीजिए 7 प्लैनेट्स, और वहाँ पर चांद भी। सो आप समझ लीजिए कि जो हो वो कम है, जो ना हो वो भी कम। सो आपके लिए जो है ना, ये यहाँ पर जैसे होता है कि आपको थोड़ा सा अपने एनर्जी लेवल पर काम करना। ये हफ्ता जो 18 से 25 तक का हफ्ता है, इसकी कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की है कि पूरा माहौल तब्दील होता है। अभी जो हम ये बात कर रहे थे 2026 की, ये जो भी हम बोल रहे थे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये पहला फेज़ था 20 जनवरी से 20 फरवरी तक का, जो इस हफ्ते से शुरू होता है। और इस हफ्ते से जो ये शुरू होता है, तो ये आपके साथ समझ लीजिए कि आपका अपना रूलर भी इसमें इन्वॉल्व है। जहाँ पर 17 फरवरी को ग्रहण लगना, वहाँ पर भी आपका रूलर मौजूद है। सो आपने थोड़ा सा अपने आप को, जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को स्ट्रेस से बचाना है। स्ट्रेस आप ले रहे हैं ऐसी चीज़ों का कि जैसे लोगों का स्ट्रेस ले रहे हैं, और कुछ जैसे इंसान के अंदर अपने को टॉलरेंस कम हुई हुई होती है, ऐसा कोई आप स्ट्रेस ले रहे हैं। आपको स्टेबल रहना है। ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको हर मामले में, हर काम में, हर चीज़ में आपको स्टेबल रहना है। और तेज़ी इतनी ज़्यादा है, और सारी की सारी तेज़ी आपके 5वें, छठे और 7वें घर में, यानी 5वां घर औलाद का और आपके रोमांस का है, छठा घर आपकी हेल्थ और जॉब का है, और 7वां घर आपकी शादी का और रिलेशनशिप का और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का। सो ये सारी चीज़ें जो इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, उसकी औलाद है, उसका अपना घर है, बीवी बच्चे हैं, ये सारे के सारे जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो आपके अपने घर में केतु बैठा हो, सो किसी भी चीज़ को मेजरली शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जो चीज़ जैसे है उसको थोड़ा सा आप उसे अपने उसे सोच कर समझ कर स्लो हो जाए, और स्लो मोशन कर दें लाइफ को फॉर वंस, पूरे साल में एक हफ्ता तो नहीं, 20 फरवरी तक। क्योंकि जहाँ पर इंसान खुद इन्वॉल्व होता है ना, अपने फैसले लेकर हम उसके ज़िम्मेदार हो जाते हैं, ठीक है, देखी जाएगी। लेकिन जब हमारे फैसलों में और हमारी हरकतों में दूसरे लोग शामिल हो जाते हैं, ख़ास तौर पे हमारे बहन भाई, फैमिली, बच्चे, हमारा स्पाउस, तो वहाँ पर फिर हमें एहतियात की ज़रूरत होती। सो ये आपने एहतियात करनी है। और ख़ास तौर पर जहाँ पर अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें आपने बहुत सोच समझ कर नया काम शुरू करना है। क्योंकि ऐसा लगता है कि आप अचानक किसी के कहने पर या किसी तरह से नया काम शुरू कर देंगे। जब तक आप बहुत सोच समझ ना लें, प्लान ना कर लें, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप अपने पैसों को, अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा पीछे रखकर खुद फिर आगे आइए। और उसके साथ अगर आप जॉब भी कोई नहीं बदलना चाहते हैं, कि जॉब भी नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट की शराइत ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्योंकि इस हफ्ते हो सकता है कोई आप ऐसा फैसला कर लें जो आपके गले में पड़ जाए, गले की हड्डी बन जाए। सो इस तरह से आपने अपने आप को इन फैसलों से और इन चीज़ों से बचाना है जो आपके लिए बाइंडिंग हो। अपने आप को बाउंड होने से बचाइएगा, ये आपके लिए ज़रूरी है। और ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द जो फोर्सेस हैं, जो वाइब्स हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव करेंगे। आप अगर एक कदम उठाते हैं तो मंजिल आपकी तरफ 3 कदम उठाती है, कामयाबी आपकी तरफ 4 कदम उठाती है। सो इस पर अपना सारा फोकस कीजिए। बहुत ज़्यादा कुछ नया करना कोई, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आप समझ लीजिए रीसेट का बटन ऑन है, रिफ्रेश का बटन ऑन है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, हर चीज़ ने तब्दील हो जाना है। प्लैनेटरी पोजीशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि पॉजिटिवली शिफ्ट ऑफ ईरा है ना, और जो शिफ्ट ऑफ ईरा है, एक दौर तब्दील हो रहा है, तो उसका ये हाई पॉइंट है, ये 20 जनवरी से शुरू हो रहा है। सो इस पर आपको ये इफ़ेक्ट कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में बहुत तरह से आती दिखाई देती है। अब
آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ خوشی ہے. یونیورس از سینڈنگ یو ہیپینس. سو وہ ہیپینس جیسے بھی آپ خوش ہونا چاہیں گے ویسے ہی آپ کو خوشی ملے گی نا. سو ہیپینس. آپ کی جو نگیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے بنے بنائے کام بگڑ سکتے ہیں لوگوں کی بلا وجہ تیزیوں کے حوالے سے. لوگوں کو اپنی کسی اپنا جو خود آپ کام کریں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا, جو کسی کو دیں گے وہ خراب ہو جائے گا. آپ کی لو وائب میں دوستی ہے, محبت ہے. آئی تھنک یو آر اٹریکٹنگ لو. آئی تھنک بیکاز پلانیٹری پوزیشنز اور کارڈس جو ہے وہ لو وائب کو بہت زیادہ اسٹرانگ دکھا رہے ہیں. آپ کی جو اس ہفتے کا لاکی نمبر ہے وہ بن رہا ہے 48. 48 جب بھی اکٹھا آتا ہے کہتا ہے کہیں نہ کہیں ڈسپلن میں پرابلم ہے. نیا چاند طلوع ہو رہا ہے آپ کے 5ویں گھر میں, اولاد کے گھر میں. وہاں سے وہ آپ کو میسج دے رہا ہے کہ ماضی کو اپنے مستقبل پر حاوی مت ہونے دیجیے. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے یہ جو ہوتا ہے ایکوا مرین. ایکوا مرین نیلے رنگ کا پتھر ہے. دس از ایکوا مرینس. یہ یہاں سے شروع ہو کے نیلے رنگ تک جاتا ہے. آپ کا جو لاکی شام ہے وہ بن رہا ہے یہ جیسے یہ ہوتا ہے اسمائلنگ ڈریگن. ایک ڈریگن جو غصے میں نہ ہو, اسمائل کرتا ہو. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ جہاں سے تکلیف پہنچتی ہو وہ رستہ تبدیل کر لیں, چاہے وہ رستہ گھر کوئی کیوں نہ جاتا ہو. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن لیبرا کی طرف. ہمارے جو لیبرا دوست ہیں سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 18 سے 25 کا, جس میں نیا چاند طلوع ہو رہا ہے 18-19 کو, یہ ہفتہ ان کے لیے ایک کئی طرح سے اپنے ساتھ ایسی وائبز اور ایسی انرجیز لے کر آ رہا ہے جو ان کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس ہفتے آپ کا رولر جو ہے وینس وہ بھی گھر بدل رہا ہے اور بہت اوور ایکٹیو ہے. وینس از اوور ایکٹیو اور یہیں پر سے گرہن سیزن بھی شروع ہو جائے گا اور آپ کا جو اپنا رولر ہے وہ بھی اسی گھر میں موجود ہوگا جہاں پہ سورج گرہن لگنا ہے. سو آپ کے لیے, اور وہ گھر آپ کا 5واں بنتا ہے, یہ ہفتہ آپ کے لیے آپ سمجھ لیجئے ایک ایسے ٹائم کا آغاز ہے جہاں پر آپ کو تھوڑا سا چیزوں کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ آپ نے اپنی جو خوشی ہے اس کو بھی دوسروں اولیت دینی ہے. می فرسٹ تھوڑا سا آپ نے سیکھنا ہے اور تھوڑا سا اپنے اس ہفتے می فرسٹ رکھنے کی آپ نے پالیسی بنانی ہے اور آپ نے تھوڑا سا اپنی سوچوں کو بریک دینا. ہو سکتا ہے کچھ آپ ایک پچھلے 2-2.5 مہینے سے کسی ایک ہی سوچ میں چل رہے ہوں یا کسی ایک ہی ٹیوب میں یا ایک ہی ٹنل میں چل رہے ہوں. اب اس ٹنل سے آپ کے نکلنے کا وقت ہے. سوچوں کے, ماحول کے, حالات کے ٹوٹل تبدیل ہونے کا یہ ہفتہ ہے. اس ہفتے میں جو اس ہفتے کی جو ہائی لائٹ ہے وہ تو ملٹیپل کنجنکشن ہے. آپ کے 4تھے گھر میں سن, مرکری, وینس, مارس یہ اکٹھے ہوں گے اور یہیں پر آپ کے 4تھے گھر میں ہی نیا چاند بھی طلوع ہوگا. اس کے بعد نئے چاند کے طلوع ہونے کے بعد سارے گھر آپ کے سارے پلانٹس آپ کے گھر سے نکل کر تو 5ویں پلانٹ میں آ جائیں گے, 5ویں گھر میں آپ کے آ جائیں گے. اور آپ کا جو رولر ہے وینس وہ بھی سن کے ساتھ کنجنکٹ کر رہا ہے اور وہ پلوٹو کے ساتھ بھی کنجنکٹ کر رہا ہے. 19-20 تاریخ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وینس اور پلوٹو کا کنجنکشن بھی ہے یہاں پر اور وینس اور اس کے بعد آپ کا جو مرکری ہے اس یعنی کہ اوور آل جو پلانیٹری پوزیشن ہے وہ اس ڈیٹ کی طرف اشارہ کری ہے کہ اس ڈیٹ پر آپ نے احتیاط کرنی ہے اور آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا نئے سرے سے حالات میں سے ٹینشن نکالنے کی کوشش کرنی ہوتا ہے نا. آپ نے سانپ کا زہر نکالنے کی کوشش کرنی ہے. حالات میں تھوڑا سا لو, تھوڑا سا محبت, تھوڑا سا ایسی اس کو مینیج کرنا ہے اس طریقے سے کہ چیزوں سے ڈنک نکل جائے اور چیزیں جو ہیں وہ سب کے لیے پیسفل اور کام ڈاؤن ہو جائیں. کیونکہ اس ہفتے کا جو پیس ہے وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن آپ کے لیے میرا مشورہ ہے کہ می فرسٹ آپ نے پہلے کرنا ہے کیونکہ آپ کو یوں
فیل ہوگا جیسے جیسے جسے کہتے ہیں نا فومو کہتے ہیں, فیئر آف مسنگ آؤٹ ٹائپ آپ کو ہوگا کہ جیسے میں نے یہ مس آؤٹ تو نہیں کر دیا, میں نے وہ مس آؤٹ تو نہیں کر دیا, میں نے اس سے ملنا تھا یہ تو نہیں رہ گیا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو اس ہفتے ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سمجھ لیجئے گھر کے اندر ہی بہت زیادہ کمپٹیشن دکھائی دیتا ہے, جیسے آپ مقابلے بازی گھر کے اندر ہی دکھائی دے رہی ہے, اور ہو سکتا ہے گھر کا ماحول تھوڑا سا اگریسو ہو جائے. اور اس کے بعد آپ نے اس ہفتے یوں ہوتا ہے نا, سم ٹائمس ہم کو رسکی مووز لے لیتے ہیں, ایسی رسکی مووز جو فیملی میٹرز کو میں شدت لے آتی ہیں, اس کا آپ نے تھوڑا سا کیئر کرنی ہے. آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی از لو, کوآپریشن اینڈ فرینڈشپ. آپ کی نگیٹو انرجی پرانے جو ہے نا قصے وہ دوبارہ کھولے جائیں گے, پرانی باتوں کو دوبارہ دہرایا جائے گا, پرانے قصوں کو دوبارہ دہرایا جائے گا غلط طریقے سے, نیگیٹو طریقے سے آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. آپ کی جو لو وائب ہے وہ لو وائب آپ کی جو ہے وہ اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یو ول میٹ, جس کا انتظار تھا یا جس کے لیے آپ ویٹ کر رہے تھے, یو مائٹ بی میٹنگ دیٹ پرسن. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی نمبر ہے یہ ہے 2. 2 جب بھی آتا ہے یہ اپنے ساتھ کچھ جذباتی پن لے کر آتا ہے. نیا چاند آپ کے چوتھے گھر میں, اور چوتھے گھر میں بیٹھ کے وہ آپ کو میسج دے رہا ہے کہ آپ اپنی منزل کے بے حد قریب ہیں. آپ کا لکی سٹون روز کوارٹز ہے, دس از روز کوارٹز. اور روز کوارٹز آپ اگر کسی فارم میں پہن لیں, مطلب ٹرائنگل پہن لیں, اسکوائر پہن لیں, تو وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. آپ کا جو لاکی چارم بن رہا ہے اس ہفتے کا, یہ بن رہا ہے جیسے آپ نے امیج دیکھا ہوگا, ایک امیج ہوتا ہے جیسے 2 پاؤں ہوتے ہیں, یعنی سفر کا امیج. سو اس طرح کا یہ آپ کا لاکی چارم ہے, دیٹ شوز کہ آپ کی زندگی سے جو پرابلمز ہیں یا ڈپریشنز ہیں وہ چلے گئے. سو 2 feet موونگ فارورڈ, موو آن کا یہ سمبل ہے. یہ آپ کا اس ہفتے کا لاکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں, مختلف زبانوں میں سلام کہنا, سلامتی بھیجنا سیکھیں. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف. اسکارپیو دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے ہمارا 18 to 25 جو یہ ہفتہ ہے ہمارا, یہ ہفتہ آپ کے لیے ان اے وے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے 3rd اور 4th ہاؤس انوالو ہے. آپ کے 3rd ہاؤس میں آپ کا جو ایک رولر ہے مارس اور دوسرا رولر ہے پلوٹو, دے بہت قریب آ گئے ہیں. اگلے ہفتے 24-25 کو مارس نے ٹرانزٹ کر کے آپ کے 4th ہاؤس میں پلوٹو کے ساتھ آ جانا, اور پھر اگلے ہفتے ان کا کنجنکشن بھی ہوگا. اس ہفتے سارے پلینٹس جو ہیں آلموسٹ, وینس بھی, مرکری بھی, سن بھی, سارے پلوٹو کے ساتھ کنجنکٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ پلانٹری ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ آپ کے رولرز بھی اس میں انوالو ہیں. آپ کے دونوں رولر, یہ ونس ان اے وائلڈ ٹائپ سچویشن ہے, ہمیشہ ایسی سچویشنز نہیں ہوتی ہیں, بہت کم کہ اتنے پلانٹ انوالو ہوں ایک اس میں ایک ایونٹ میں یا ایک ہفتے میں یا ایک جگہ پر. اور یہیں پر پھر ایکلپس سیزن بھی شروع ہونا ہے, سورج کا گرہن بھی لگنا ہے, وہ بھی وہیں لگنا ہے جہاں آپ کا پلوٹو بھی ہوگا, مارس, دونوں آپ کے ساتھ ہوں گے رولرز, اور وہاں پر سورج گرہن لگ. سو ان یوزول سچویشن ہے آپ کے لیے, ان یوزول حالات ہیں, اور ان حالاتوں میں آپ نے جس چیز کو بچا کے رکھنا ہے, جس چیز کو سنبھال کے رکھنا ہے, وہ آپ کے رشتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ کے جو آپ کے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہیں, آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہیں, جو بھی آپ کی کمیونٹی ہے. اس دوران مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کے جو کنیکشنز ہیں یا جو آپ کے حالات ہیں ان میں کوئی ڈسٹربنس یا پرابلم آ سکتی ہے, جس کا جو اچانک جیسے ہو جاتا ہے نا, کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دم کسی کو کچھ کہہ دیا, اگلے ایک دم مائنڈ کر لیا, یا ایک دم سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو. سو تھنگ از کہ جب آپ پہلے سے ہی چیزوں, آپ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں, کنٹرولنگ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں کہ میں نے حالات کو بگڑنے سے بچانا ہے, بات کو ٹریگر ہونے سے بچانا ہے, آگ کو اور بارود کو الگ الگ رکھنا ہے, تو پھر آپ کمفرٹیبلی وہ ٹائم گزار لیتے. سو دا ہیڈ لائن فار یو فار دس ویک از کہ اپنے آگ اور پانی کو الگ, آگ اور تیل کو الگ الگ رکھنا ہے, اور آپ نے چیزوں کے برسٹ آؤٹ کو بچانا ہے, اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ
آپ جتنا بھی کنٹرول کر سکیں کنٹرول کریں. ہمارے اسکارپیو دوست جو ہیں دے آر بیسٹ ان سچویشنز ویئر دے کین کنٹرول تھنگس. سو دس از دا ٹائم ویئر یو آر بیسٹ ان کنٹرولنگ. دس از دا ویک جو آپ کی بیسٹ کوالٹی کو آزمانا چاہ رہا ہے. سو آپ نے جیسے ہوتے ہیں نا ان لاک یور کوائٹ اسٹرینتھ. آپ کی جو اسٹرینتھ ہے جو اندر سوئی ہوئی ہے یا دبی ہوئی ہے اس کو آپ ان لاک کریں, چیزیں کلیئر کریں اپنے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی. اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو کنٹرول ایشوز آپ کو ہمیشہ ہوتے ہیں, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اپنے کنٹرول ایشوز کو کم کیجئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہے اس ہفتے یعنی کہ آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اسپیس دینا مت بھولیے گا. جو اٹس ویری ٹیکنیکل کہ آپ کو انچارج رہنا, لیٹس سے ناٹ ان کنٹرول, انچارج کر لیجیے, اپنے آپ کو انچارج کر لیجیے. اور تھوڑا سا خود بھی اور دوسروں سے بھی ڈیمانڈ کریں ایمانداری, ایموشنل آنیسٹی, کہ جو اسی سے کلیئرٹی آئے گی. جتنی ایموشنل آپ کی آنیسٹی ہوگی آپ کے ارد گرد, کیونکہ حالات کچھ ایسے ہیں, پلینٹس کچھ ایسے ہیں بالکل سارے اکٹھے ہوئے میں ایک جگہ پر, آؤٹر بھی اور انر بھی, سارے پلینٹس اکٹھے ایکسیپٹ جوپیٹر اینڈ یورینس جو تھوڑے سے, راہو بھی یہی موجود. سارے پلینٹس کا ایک اس کو ہم کہیں گے ناردرن ہیمسفیئر, اپر نارتھ آئے. تو جب ہم اس کو ناردرن وہاں پر سارے پلینٹس جمع ہو گئے ہیں تو آبویسلی کہ جو گھر بنتا آپ کا چوتھا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, all people that matter to you. تو پھر be careful and move carefully, being in charge. لوگوں کو اسٹرے نہ ہونے دیں, ادھر ادھر کی ادھر منہ ماری کر رہے ہیں, ادھر منہ ماری, جس سب کو پر نظر رکھیے اور کوشش کیجئے کہ آپ. اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو رشتوں کو بہت زیادہ بچانا ہے. آپ اگر وہ اسکارپیو دوست جو اپنا پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں یا ریلیشن شپ ڈھونڈ رہے ہیں, جن کے ریلیشن شپ میں ایشوز ہیں یا پرابلمز ہیں یا کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں, وہ بھی ان دنوں میں وہ بھی ایکٹیو. آپ کا لو ہاؤس بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے, آپ کا پارٹنرشپ ریلیشن شپ ہاؤس بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی اس ہفتے کی کہہ رہی ہے کہ یونیورس آپ کو کچھ بہت اچھے دوست بھیج سکتے, ایسے دوست جن کے ساتھ آپ کا دل لگے, آپ کو خوشی ملے. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ غلط فیصلوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے. ڈونٹ میک رانگ ڈیسیشنز, تھنک a lot before making any decision. لو وائب کہہ رہی ہے somebody is knocking at your door. somebody اگر کوئی روٹھا ہوا تھا, کوئی ناراض تھا, یا لو از knocking at your door, یا حالات بہتر ہو سکتے ہیں, کوئی بگڑے ہوئے حالات. آپ کا لاکی نمبر ہے 87, 8 and 7. نیا چاند طلوع ہونا ہے آپ کے تیسرے گھر میں, اور وہاں سے بیٹھ کر وہ آپ کو میسج دے رہا ہے کہ آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ فیصلہ ان قریب آپ کو کرنے کے وسائل حاصل ہوں گے, جلدی آپ فیصلے کر پائیں گے. آپ کا لاکی سٹون ہے ایکوا مرین ان ڈارک شیڈ, گہرے رنگ کا ایکوا مرین. آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے ایک ایسا امیج آف اے ٹری جو گرین ہو اور سفید ہو, گرین اینڈ وائٹ ٹری. ویسے تو برف پڑی ہو جن درختوں پر وہ بھی آتے ہیں, بٹ اس میں آ سکتے ہیں, بٹ اے ٹری جو گرین ٹنٹ بھی دے رہا ہو اور وائٹ. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ دن کا آغاز رب کے نام سے کرو, دن کا انجام رب کے نام سے کرو, اور بیچ کا دن اللہ پاک خود ہی آپ کے قریب آپ اسے محسوس کریں گے. اب موو کرتے ہیں سیجیٹیریس کی طرف. سیجیٹیریس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 18 سے 25 جنوری تک کا, اٹس اے میگا ویک. بہت جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا ہفتہ ہے جس میں زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ موو کر رہی ہے آپ کے لیے. اور
اس میں جیسے میں بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ یہ جو ہفتہ ہے یہ چیزوں کو سیٹ کر رہا ہے. جیسے ہم نے کوئی گیم شروع کرنی ہو, لیٹ سے ہم چیس کھیلنے لگے ہیں تو ہم ان چیزوں کو ٹیبل پہ رکھ کے سیٹ کرتے ہیں پوزیشن پہ, سارے موروں کو پوزیشنائز کرتے ہیں. تو وہ یہ ہفتہ اس طرح کا ٹرانسفارمیشن, چینج, تبدیلی, اٹس ان دی ایئر. اور سب سے زیادہ جو اس وقت ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کے سیکنڈ اور تھرڈ ہاؤس میں ہے. سیکنڈ ہاؤس جو ہوتا ہے اسے ہم خانہ مال کہتے ہیں, میں لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا. وہاں سے یہ سارے خانہ مال کہہ لیں اور خانہ ذات کہہ لیں. اس کے بعد یہ وہاں سے نکلتے ہیں اور سارے کے سارے پلینٹس آ جاتے ہیں آپ کے تھرڈ ہاؤس میں, اور اس وقت وہاں پر نیا چاند بھی طلوع ہو جاتا ہے کینسر میں. آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو پلینٹس ہیں نا 5 سے 6 پلینٹس, بڑا ان یوزول ہے یہ سارے 5 ڈگریز میں ایک دوسرے کے قریب ہیں, کلوز ہے. ملٹیپل کنجنکشن, ٹرپل کنجنکشن کہہ لیجئے, اس طرح کی سچویشن ہے. اور سارے کے سارے جو یہ پلینٹس اتنے ایک دوسرے کے قریب موجود ہیں, یہ آپ کا دوسرا اور تیسرا گھر بنتا ہے. دونوں چیزیں امپورٹنٹ. تھرڈ از ہاؤس آف کمیونٹی, کمیونیکیشن اینڈ سبلنگس, اور سیکنڈ ہاؤس ذات اور مال. سو وہ چیزیں جو میٹر کرتی ہیں آپ کے لیے وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہیں. اور آپ کا جو رولر ہے وہ آپ کے 8th ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. سو وہاں سے اور یہ چونکہ سارے کیپریکون کی لاسٹ ڈگری پر ہے, اور ابھی یہ بالکل اپوزٹ ٹو آ جائے گا آپ کے رولر. سارے پلانٹس دے آر ایک دوسرے کے آئی ٹو آئی ہو رہے ہیں اور ہونے والے بھی ہیں. گویا کہ زندگی جو ہے وہ ایک سمجھ لیجئے کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ کسی ڈوری سے بندھے, آپ ادھر جانا چاہتے ہیں, ڈوری کھینچ کے آپ کو اس طرف لے کے جاتی. اس طرح سے یونیورس جو ہے آپ سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ چاہ کر بھی اس ہفتے کوئی غلط راستے پہ نہیں جا سکیں گے, غلط کام نہیں کر سکیں گے. آپ کو لگے گا کوئی آپ کی ڈوریاں کھینچ رہا. یہ میں ایک سمپل ایک لے مین لینگویج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کو جو ہے ایک فیلنگ یہ آئے گی کہ آپ کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے, آپ کی موومنٹ کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے. اور اس کے بعد آپ کے اندر آپٹیمزم دکھائی دیتا ہے. اس چیز سے, اس کنٹرول سے آپ پریشان نہیں ہو, آپ کو کوئی الجھن نہیں ہو رہی, آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ جو آپ کو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ کے اندر یہ بڑا ایک اس ہفتے عجیب سی بات ہے کہ آپ کو بہت آپٹیمزم محسوس ہوگا. آپ کو لگے گا کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے اور آپ کو بہتر طرف لے کے جانے کے لیے ہو رہا ہے. اٹس ویری پازیٹیو کائنڈ آف اے تھنگ. اور اس کے بعد آپ کا اس ہفتے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو اماوس ہے, چاند کے جو آخری دن ہے, وہ آپ کے گھر میں آئیں گے. آپ کے گھر رجب کا چاند جو ہے وہ آپ کے گھر میں غروب ہوگا, اور شبان کا چاند جو ہے وہ کیپریکون میں طلوع ہوگا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر فیل کرتے ہیں کہ آپ پہ کوئی ایول آئے ہے, کوئی جادو ہے, کوئی نظر ہے, کوئی اثرات ہیں, یا اینی نیگیٹو, کوئی فیئر ہے, کوئی فوبیا ہے, کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے, تو دس از دی آئیڈیل ٹائم ونس ان اے ایئر جہاں آپ اپنی ساری نیگیٹیوٹی کو کلین کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ یو کین یوز کینڈلز, سینٹڈ کینڈلز یوز کر لیجئے. اس کے لیے آپ کوئی جیسے تلاوت لگا دیجئے اپنے جو آپ کے مذہب ہے, جیسے ہم سورہ بقرہ لگا دیتے ہیں, سورہ رحمان, آڈیو لگا دیجئے, اس کو پڑھ لیجئے. یہ جو دن ہے جب لیٹس سے دیٹ بنتا بھی وہ ویکینڈ ہے, کیونکہ 18 کو چاند طلوع ہونا ہے, تو 18 کا دن اور 17, 16, 17, 18 یہ جو دن ہے یہ آپ کو اپنی کلینزنگ کے لیے, آپ اپنی اسپریچول کلینزنگ کے لیے ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب نیا چاند طلوع ہوتا ہے تو وہ آپ کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے 6 months آف اپنے آپ کو لانچ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو کے لیے. سو اٹس اے ویری امپورٹنٹ ویک آپ کے لیے پلانیٹری پوزیشن کے حوالے سے بھی, اور آپ کے جو لائف کی امپروومنٹ ہے اس کے لیے بھی. آپ کی نیگیٹو آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے, یونیورس از کنیکٹنگ ود یو ان اے وے کہ آپ کو لگتا تھا کہ یہ چیز امپاسبل ہے, یہ کام میری زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا. ایسی کوئی خواہش آپ کی قدرت پوری کر سکتی ہے, اللہ کو ایسی آپ کی خواہش پوری کر سکتا ہے آؤٹ آف دا بلوز.
تو ایسا کچھ ہے. آپ کی جو نگیٹو انرجی ہے وہ چور اینڈ چوری ہے, اس سے احتیاط کیجیے گا. آپ کی لو وائب میں یو آر اٹریکٹنگ ویری اسٹرانگ وائب آف لو, بہت اسٹرانگ قسم کی آپ کی طرف لو وائب آتی نظر آتی ہے. آپ کا لاکی نمبر ہے 96, اور 96 از اے ویری گڈ نمبر. یہ کہتا ہے آگے بڑھنا ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا forgiveness, معافی تلافی, اینڈ دین اس کی رسیاں توڑوا لیں, لیٹ گو کر دیں, کوئی رسی کاٹ دیں جس چیز نے آپ کو باندھا ہوا ہے, پیچھے کھینچا ہوا ہے, اور وہ معافی ہے. معافی کر کے آگے موو کر. نیا چاند طلوع ہو رہا ہے آپ کے دوسرے گھر میں, وہاں سے وہ آپ کو میسج دے رہا ہے کہ تھوڑا سا حالات کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ کا لاکی چارم ہے 7 گندم کے دانے یا گندم کا ایک خوشہ. آپ کا لاکی سٹون ہے ٹائیگر آئی. ٹائیگر آئی ویسے بھی سوٹ کرتا ہے ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کو, تو اس ہفتے ویسے ہی آپ کا سٹون ہے. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کو دو تو ایسے دو کہ ایک ہاتھ کو سے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. انتہائی خاموشی سے مدد کرو, اور ایسے لوگوں کی مدد کرو جنہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور وہ کہہ نہیں پا رہے, یعنی کہ آپ کے بہت قریبی لوگ. اب موو کرتے ہیں کیپریکان کی طرف. ہیئر کمز کیپریکان. آپ کا مسلسل پورا ذکر کر کے پورے ویڈیو میں ہر سائن میں نے کیپریکان کا ذکر کیا, آپ کو یاد کیا, بہت ہچکیائی ہوں گی آپ کو کیونکہ ہر سائن میں آپ کا ذکر تھا, اور اس کی وجہ ظاہر ہے آپ کی جو پارٹی ہے آپ کے گھر میں پلانٹس کی اتنی زیادہ پارٹی جمع ہوئی ہے, اور جنہوں نے اس ہفتے آپ کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. سو اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اور جتنے بھی ہمارے دوست کیپریکان ہیں جن کی اس ہفتے سالگرہ ہے 18 سے 25 جنوری میں, ان سب کو میری طرف سے بہت بہت سالگرہ مبارک. آپ کے لیے یہ جو ہفتہ ہے, یہ جو ٹائم ہے, 20 جنوری سے جو ٹائم شروع ہوتا ہے, خاص طور پہ 3 جنوری سے میں تو کہوں گی, جب پورا چاند آپ کے ساتھ میں گھر میں لگا تھا, تو وہ پورا چاند جو تھا اس سے آنورڈز آپ کی زندگی میں ریسیٹ کا بٹن دب گیا ہے. آپ کی زندگی ٹرانسفارمیشن میں چلی گئی ہے, اور اب اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گو بیک. لائف آگے موو ہوگی, تبدیلیاں ہی تبدیلیاں ہیں, اور پازیٹیو تبدیلیاں ہیں. اٹس گوئنگ ٹو چینج فار یو. اب یہ ہے کہ آپ کا جو ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 18 تاریخ کو نیا چاند ہے. نیا چاند آپ کے گھر میں طلوع ہونا ہے, اور نئے چاند کا ریچول یہ ہوتا ہے کہ جب چاند اناؤنس ہوتا ہے, شبان کا چاند ہے, تو جب بھی ظاہر ہے کہ اناؤنس تو ہوگا, تو آپ کو جیسے ہی پتہ چلے, یا آپ انٹرنیٹ سے چیک کر لیں, جیسے ہی چاند طلوع ہو, یعنی فرسٹ آف مون, آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی یہ ایک ٹائم ہوتا ہے, یونیورس آپ کو سال میں ایک دفعہ یہ ٹائم دیتا ہے کہ جب نیا چاند آپ کے گھر میں طلوع ہوتا ہے, آپ دعا مانگتے ہیں, اپنی کوئی حاجت اللہ سے بیان کرتے ہیں, اور ایسی ورکیبل ڈویبل قسم کی حاجت جس پر آپ اگلے 6 مہینے جو آپ کو کمپلیٹ ہوتی نظر آئے گی, یعنی آپ کو حاصل ہو سکتی. اٹس اے چانس یونیورس گیوز یو. سو اپنے لیے کوئی دعا, کوئی حاجت, جو بھی آپ کی ایج ہے, جب تک سانس آ رہی ہے نا, دیٹ مینس کہ کوئی کام ہمارا باقی ہے, وی آر نیڈیڈ. سو اگر آپ میری ویڈیو سن رہے ہیں, دیٹ مینس یو آر نیڈیڈ. تو اس لیے اس کو اپنی حاجت اگر نہیں بھی ہے تو بنائیے, اور اللہ سے اس کو پیش کیجیے, اور پھر اس کے لیے کام کیجیے. ورکیبل ڈویبل قسم کی حاجت. سو اس طرح سے یہ ہفتہ آپ کے لیے ہے, اور بہت بہت سالگرہ مبارک آپ لوگوں کو. اب اس ہفتے میں آپ کی لائف میں تھوڑا سا ریلیکسیشن آئے گی, کیونکہ جیسے ہی چاند سورج آپ کے گھر سے نکلتا ہے 22 تاریخ کو, تو 22 تاریخ کے بعد ساتھ ہی اس سے پہلے مرکری نکل جائے گا, پھر سارے آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں چلے جائیں گے, سن, مرکری, وینس. وہاں جہاں سیکنڈ ہاؤس میں پلوٹو بیٹھا ہے وہاں پہنچ جائیں گے, اور مارس جو ہے یہ 25 تاریخ کو آپ کے گھر سے نکل جائے گا. اس کو ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے, بیکاز سارے تو نئے چاند کے ساتھ ہی آپ کے گھر سے ایکویریس میں آ جائیں گے, لیکن مارس یہاں بیٹھا ہوگا. سو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک جیسے ہوتا ہے نا, تھوڑی آپ کو بھی ریلیکسیشن کی فیلنگ آئے گی. جیسے پچھلا 4-5 مہینے جو تھے مینٹل اوور لوڈ کے تھے, اوور لوڈ تھا آپ کا دماغ بہت زیادہ. اگر کچھ کام نہیں بھی تھا تو بھی سوچیں,
परेशानियाँ, ओवर थिंकिंग, ओवर एक्साइटमेंट, ओवर किसी चीज़ पर खुश होना, हर चीज़ ही ओवर थी। अब ये कि लाइफ जो है ये जैसे ही ये कंजंक्शंस ख़त्म होते हैं, लाइफ थोड़ी सी सेटल होती है, तो फिर आप रिलैक्स फील करेंगे। लेकिन इस हफ्ते आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने के साथ साथ इस हफ्ते में आपने एक काम ये करना है कि आपने अपने लिए कोई गोल सेट करना, कोई गोल सेट कीजिए, कोई चीज़ अचीव करने के लिए कोई सोचिए, और ख़ास तौर पर अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए और अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। जो भी आप, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई करंटली है तो आप उसके साथ लाइफ को इम्प्रूव करने का प्लान कीजिए। अगर कोई नहीं है तो बी मोर विजिबल, बिकॉज लव इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। और अगर आप ये सब नहीं चाहते तो रब तो है ना इश्क करने के लिए, तो फॉल इन लव विद हिम। सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर हिम, फॉर यू। और फिर आपने इंटरनल जो आपकी कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स हैं उनसे अपने आप को बचाना है, और अपने जो आपके वर्क सरप्राइजेस हैं वो भी हैं। इस हफ्ते भी आपको सरप्राइजिंगली ऐसे काम मिलेंगे जिनसे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होती दिखाई देती है। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप एक कामयाब जर्नैल की तरह दिखाई देते हैं, ऐसा इंसान जिसने बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी हैं और जंग में कामयाब हुआ है। यानी कि बिग वॉर विनिंग जो है वो सिचुएशन है। नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जैसे आपका दिल उकताया उकताया से महसूस होता है, जैसे एक बच्चा जिद करके खिलौना लेता है और फिर उसे खेल के उसका दिल उससे भर जाता है। ये वाली फीलिंग है आपकी, भरा हुआ दिल। तो अपना दिल लगाने की कोशिश कीजिए। लव वाइब, बिकॉज लव इज़ जस्ट कॉलिंग यू। लगता है स्पीकर पर लव आपको कॉल कर। सो आंसर दिस कॉल एंड फॉल इन लव। आपका जो लकी नंबर है वो 32 है। 32 बड़ा सिग्निफिकेंटली आया है, बिकॉज 32 जब भी आता है ना, ये कहता है कि म्यूज़िक, लिसन टू योर फेवरेट म्यूज़िक। म्यूज़िक कोई भी हो सकता है, व्हाटएवर जो सुनने से आपको मज़ा आता है, दैट इज़ म्यूज़िक। सो लिसन टू योर फेवरेट म्यूज़िक। आपका जो इस हफ्ते नया चांद आपके अपने घर में तलू हो रहा है, वहाँ से वो आपको मैसेज दे रहा है कि अपने अंदर के तमाम तर खौफ का सामना करो। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन बन रहा है वो सेलेनाइट बन रहा है। सेलेनाइट जिसे हम चूने का पत्थर भी कहते हैं, दिस इज़ सेलेनाइट, दिस इज़ सेलेनाइट। ये हार्ट भी सेलेनाइट का है। और अगर कैप्रिकॉर्न लोगों को एक हार्ट मिल जाए सेलेनाइट का, तो वो इनके लिए परफेक्ट होता है। हार्ट ऑफ सेलेनाइट, इसकी तलाश कर लीजिए, क्योंकि ये आपको, अगर आप पहन लेते हैं या अपने पास रख लेते हैं या पर्सनल स्पेस में रख लेते हैं, तो ये आपको, ये पत्थर अपने अंदर हर तरह की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, हमारी सोचों की नेगेटिव एनर्जी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। इस हफ्ते का आपका लकी चार्म है घर की नंबर प्लेट। आप उसे अपनी फेवरेट नंबर प्लेट भी बना सकते हैं, अपने घर की नंबर प्लेट भी, जो आपका अपना घर हो। नंबर प्लेट ऑफ योर ओन हाउस, जिसको आप अपना ओन हाउस समझते हैं, या जो आप चाहते हैं कि ये घर आपका घर हो, उसको नंबर प्लेट ऑफ अ हाउस, ऑफ योर हाउस। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है, दिल की बातें तो किसी बहुत अपने से की जाती हैं, और रब से ज़्यादा अपना कोई नहीं। उससे अपना राब्ता मजबूत कीजिए, अपने दिल की बातें बयान कीजिए, यकीनन वो आपको गिरने नहीं देगा। लेट्स मूव टू एक्वेरियस, और हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों में याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए जो हफ्ता है 18 जनवरी से 25 तक का ये हफ़्ता जो है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट किस्म का एक हफ़्ता है, क्योंकि इस हफ़्ते में वो सारे प्लैनेट से पिछले कई हफ़्तों से आपके 12वें घर में बैठे हुए थे और ट्रिगर कर रहे थे मुख्तलिफ एक्शंस एंड रिएक्शंस को, और मुख्तलिफ चीज़ों को आपके अंदर ट्रिगर कर रहे थे। वो सारे प्लैनेट्स अब आपके अपने घर में आ जाए। यू विल बी वेलकमिंग अबाउट 3 planets this week.
اور 25 کو 25 جنوری کو مارس بھی آپ کے گھر میں آ جائے گا. پھر یہ ہو جائیں گے اور پھر مون بھی ان کو جوائن کرے گا. مینس کہ اور ظاہر راہو بھی آپ کے بالکل قریب ہوا جاتا ہے. سو باقی پلانٹس بھی آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں. یعنی سارے پلانٹس جو ہیں پلوٹو سمیت آلموسٹ سارے وہ آپ کے گھر میں موجود ہوں گے. آفٹر ویری لانگ ٹائم یہ ہو رہا ہے کہ تقریباً 6-7 پلانٹ جو ہیں وہ اکٹھے 5 to 7 ڈگریز آپ کے بالکل کلوز آ جائیں, آپ کے گھر میں آ جائیں. سو دیٹ ول obviously ویری ایکسائٹنگ. اور میں نے جب سے یہ ویڈیو شروع کی تو اس کے سٹارٹ سے ہی میں ایکویریس کر رہی تھی, کیونکہ آپ کے گھر میں وہ سارے پلانٹس آ رہے ہیں اور آپ کے گھر میں 17 تاریخ کو چونکہ گرہن بھی لگتا ہے. سو یہ چیزیں جو تھیں اس لیے آپ کو میں نے بہت یاد کیا پورے ویڈیو میں. اور اب یہ ہے کہ آپ کو جو یہ ٹائم ہے جہاں پر پلوٹو بھی ہے, سن اور جو مرکری وینس بھی آپ کے اپنے گھر میں ہے, اور آپ کا اپنا جو رولر ہے وہ یورینس جو ہے وہ ریٹروگریڈ موشن میں آپ کے چوتھے گھر میں پڑا ہوا ہے. سو وہ سچویشن بھی ان اٹس اون وے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی لائف میں ہل چل ہے, ایوری ڈے از اے نیو ڈے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی نے آپ کی جو ستارے ہیں وہاں پر ریسیٹ, ٹرانسفارمیشن, تبدیلی, چینج پرسن پچھلی 1 دہائی سے میں اتنی تبدیلیاں نہیں آئی ہیں جتنی اس 1 سال میں اور اس 1 مہینے میں آنے والی ہیں. پلانیٹری پوزیشن میں ظاہر ہے آپ آہستہ سے پورا سال فیل کریں گے. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹائمز آپ کے لیے. سو وہ شروع ہوتا ہے اس ہفتے سے. سن, مرکری, وینس, مارس آپ کے اپنے گھر میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر پلوٹو موجود ہے. پھر ٹرانسفارمیشن. لیکن ان چیزوں میں جس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ تھوڑا سا اکوموڈیٹ کریں لوگوں کو بھی. صرف اپنی, جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے شیل میں بند ہو جاتے ہیں, اپنے خول میں بند ہو جاتے ہیں, اس سے باہر نکلنا ہے. آپ نے لوگوں سے ملنا ہے, لوگوں کی تکلیف کو سمجھنا ہے, ان کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے, اور ان کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچنا ہے کہ اگر آپ اس جگہ ہوتے تو کیا کرتے. دوسروں کے درد کو, دوسروں کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کریں. ویسے کوئی لوگوں کے لیے یہ بہت آسان ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے لیے اس ہفتے ٹریول بھی کافی زیادہ نظر آتا ہے, اور آپ اپنا جو اس ہفتے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیجئے, اور اس کے ساتھ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بہت عرصے سے کوئی سٹریس چلتا چلا آ رہا ہے تو اسے آپ لوگوں سے, اپنے پیئر سے آپ ان سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. یو کین ٹاک یور فیئرس آؤٹ. بلکہ یہ بہتر ہے, یہ کریں. فائنڈ یور فرینڈ, سبلنگ, کوئی ایسا انسان جو سن لے, کہیں اور کہتے چلے جائیں. اور نہیں کو ملتا تو پھر آئینے سے گفتگو کر لیں. آپ کی پازیٹیو انرجی اس ہفتے کی کہہ رہی ہے کہ آپ کے جو فیصلے ہیں وہ مان لیے جائیں گے, یعنی کہ آپ کے فیصلے ٹھیک ہیں. قدرت آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اینڈ یور ڈیسیشنز آر رائٹ ڈیسیشنز. آپ کی نیگیٹو انرجی جتنی تیزی سے چلیں گے اتنی تیزی سے پرابلم میں پھنسیں گے. تیزی کے آگے کسی شکاری نے جال پھیلایا ہوا ہے. لو وائب از گڈ, بٹ لو وائب کو تھوڑی سی توجہ چاہیے. سیمز کے اٹینشن کی ضرورت ہے, اٹینشن از لیکنگ. آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر بن رہا ہے 41, 4 and 1. آپ کا نیا چاند جو آپ کے 12ویں گھر میں طلوع ہو رہا ہے, وہاں سے وہ میسج دے رہا ہے کہ ناممکن پر یقین کریں. ناممکن کو ممکن بڑی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے. آپ کا لکی سٹون ایمیتھسٹ بن رہا ہے. یہ سارے ایمیتھسٹ ہیں ڈفرینٹ کلرز کے. سو آپ کا جو ایمیتھسٹ بن رہا ہے وہ لائٹ ان کلر بن رہا ہے. آپ کا جو لکی چارم ہے دیٹ از لیمپ. دس از لیمپ, یا کوئی بھی لیمپ, کوئی چراغ جو روشنی کا سمبل, یعنی اس کو دیکھ کے آپ کو روشنی کا خیال آتا ہے نا. سو لیمپ, سم تھنگ دیٹ برائٹن اپ. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اپنے رب پہ یقین رکھو,
وہ بہت قریب ہے، وہ آپ سے دور نہیں ہے. اپنی ساری باتیں اس سے بیان کریں اور وہ ضرور سنے گا اور آپ اس کا جواب بھی سنیں گے، محسوس کریں گے. اب موو کرتے ہیں پائسس کی طرف. پائسس دوستوں کے لیے جو یہ ہفتہ ہے اس میں شروع ہوگا آپ کے لیے ایک بہت جسے آپ سمجھ لیجئے کہ امپورٹنٹ آپ کے لیے ایونٹس کا آغاز ہے. پہلی بات کہ نیپچون جو ہے وہ 29 ڈگری پر ہے اور اگلے ہفتے اس نے آپ کا جو رولر ہے فار گڈ، ہمیشہ کے لیے اس نے آپ کے گھر سے نکل جانا ہے، پھر اس نے واپس ہماری زندگیوں میں نہیں آنا. تو جتنے پائسس تھے اس دور میں ان کی لائف میں بہت زیادہ ریسیٹنگ ہوئی. پچھلے تقریباً مور دین اے ڈیکیڈ یہ پائسس میں رہا اور پھر 2023 سے جب سیٹرن یہاں آ گیا تو پھر تو کہانی بدل گئی سارے پائسس لوگوں کی. اور جتنے پائسس سن رہے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ ان کی لائف 2023 کے بعد بہت زیادہ بدلی. سیٹرن اور نیپچون دو بالکل ایک آڈ کپل ہے، یہ الف اور نون ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے اور یہاں پر یہ بیٹھے رہے اور اب یہ لاسٹ فیز ہے، لاسٹ ہفتہ ہے، اس کے بعد آپ کا رولر جو ہے یہاں سے چلا جائے گا. البتہ راہو اور سیٹرن رہیں گے، اسے ہم شراپت یوگ بھی کہتے ہیں، لیکن بہرحال ابھی وہ یہاں پر رہیں گے. یہ ہفتہ جو ہے یہ ٹوٹل آپ کے لیے ایک ایسا ہفتہ ہے جس میں آپ کے لیے سڈن ایکٹیویٹیز ہے، اچانک کچھ ہو جاتا ہے، اچانک کوئی بات آؤٹ ہو جاتی ہے، اچانک کوئی بات سارے کرنے لگ جاتے ہیں، اچانک ایک دم خاموشی ہو جاتی ہے، اچانک کوئی نیا ایونٹ ہو جاتا ہے، اچانک کوئی نئی بات ہو جاتی ہے. اس میں بہت ساری اچھی بھی ہیں، بہت ساری بری بھی ہیں. آپ کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا پریپیئرڈ رہنا ہے. کوئی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتا ہے یا کچھ بھی کر سکتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ. not bad but obviously you have to be prepared unexpected کے لیے. اور unexpected کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دھیان بھی رکھنا ہے کہ اس ہفتے لوگ ایسی باتیں آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں جن کا تعلق ماضی سے ہے، ماضی بعید سے ہے، ایسی باتیں جن کا حال سے کوئی تعلق نہیں، جس کو کرنے کی کوئی وجہ نہیں، جس کے کہنے کرنے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جسٹ ٹو آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یا آپ کو خاموش کرنے کے لیے یا جسٹ اینی تھنگ فار یو، آپ کو وہ کرنے کے لیے ایسی باتیں ماضی کا جسے ہے کھاتا کھولا جائے گا. آپ نے وہاں سے ایگزٹ کر جانا ہے. آپ روک نہیں سکتے، آپ لڑیں گے، جھگڑیں گے، سامنا کریں گے، فیس کریں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا. سو آپ جہاں پر آپ کو لگے کہ طبلِ جنگ باج رہا ہے، اب وہاں سے ایگزٹ کر جائے گا کہ یہ ہفتہ لڑائی کا ہفتہ نہیں ہے. پھر یہ ہفتہ آپ لو اٹریکٹ کر رہے ہیں، ایسا لو جو آپ کے لیے بہت زیادہ میننگ فل ہو فار یور فیوچر. اور یہ جو میننگ فل پرسن ہے، یہ جو میننگ فل لو ہے، یہ آپ کے لیے آگے چل کر کافی زیادہ ہیلپ فل ہے. یا پھر اب یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ، کوئی بھی ایسی وائب آپ کی زندگی میں داخل ہو رہی ہے جو فیوچر میں جا کر آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہنے والی ہے. آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا ٹیمپرامنٹل ہونے سے بچانا. آپ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں سینسٹیو ہو سکتے ہیں، اوور سینسٹیو ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ ٹیمپرامنٹل ہو سکتے ہیں. اس سے اپنے آپ کو روکنے بچانے کی کوشش کیجیے. آپ کی اس ہفتے کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے آپ کے ذہن سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر جائے گا اس ہفتے. یونیورس کوئی ایسی چیز ایسی کوئی سوچ، کوئی تھاٹ، اینی تھنگ کہ آپ کے سر سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر جائے گا. آپ کی نیگیٹو انرجی ہے کہ لوگ پیار سے دھوکہ دے سکتے ہیں. جو جتنا زیادہ پیار جتائے اس پر اتنا زیادہ شک کیجیے گا. جنرل ایک یہ ہے. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے there is somebody around you who is very interesting اینڈ جس کے ساتھ لائف جو ہے وہ بہت ایکسائٹنگ ہو سکتی ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی نمبر ہے یہ 66 ہے. 66 is a very good number. This is a number of healing. نیا چاند آپ کے 11ویں گھر میں طلوع ہو رہا ہے. وہاں سے کہہ رہا ہے کہ آپ بولڈ ہو کر فرسٹ موو لے سکتے ہیں. آپ کا لاکی سٹون کوئی بھی سٹون ایسا جو جس کا رنگ ہلکا نیلا ہو،
ہلکا نیلا ٹوپاز یا ویسے بھی ہلکا نیلا پتھر جو ہے یہ آپ کی زندگی کا، پائسس لوگوں کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. آپ کا لاکی چارم کہہ رہا ہے یہ جو جیسے 7 کلرز نیچرل، 7 رینبو شیڈز، جیسے سیپ میں سے رینبوز نکلتے ہیں، اس طرح کا کوئی 7 کلرز آپ کو چاہیے. رینبو از یور لاکی چارم. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. جب کوئی جھوٹ بول کر آپ کا نقصان کرتا ہے تو یہ اس نے دراصل اپنا نقصان کیا ہے، کیونکہ وہی جھوٹ کئی گنا ہو کر اس پر واپس ایک قرضے کی طرح اسے ادا کرنا پڑے گا. دوستو یہ تھا اس ہفتے کا حال. صحت زندگی تو پھر ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.